اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وقال الله تبارك وتعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النظر سهم من سهام إبليس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دینی بھائیوں، گزشتہ جمعہ کو ہماری گفتگو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین اور ان احکامات، قرآن کریم کی ان تعلیمات پر ہوئی تھی کہ قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے دین کی شکل میں ہم سب کو اسلام کا ایسا پاکیزہ اور بہترین معاشرہ عطا فرمایا جس معاشرے نے ایک انسان کو دوسرے انسان کی قدردانی سکھائی، جس دین نے ہم سب کو عورتوں کا احترام سکھایا۔ میں نے گزشتہ جمعہ کو بھی بتایا تھا کہ اسلام سے پہلے عورتوں کو وہ عزت، وہ احترام اور وہ قدر کی نگاہوں سے نہیں دیکھا جاتا تھا جو اسلام میں اور اسلام میں دیکھا جاتا۔ میں نے بتایا تھا کہ اہل یونان عورت کو اپنے معاشرے کی سب سے زیادہ بیکار چیز سمجھتے تھے۔ یہود و نصارہ اور خود ان کے تحریف شدہ تورات میں یہ کہا جاتا تھا کہ عورت تو ایک لعنت کی چیز ہے، اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ عورت تو کہتے ہیں لعنت کے علاوہ دوسری عورت میں کوئی چیز نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ یہ اس طرح کا تصور ان کے تحریف شدہ تورات میں۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہم سب مسلمانوں کو جو دین ملا، جو اسلامی تہذیب و تمدن ملا، اس میں ہم کو عورتوں کا احترام سکھایا، عورت کی حیثیت سمجھائی اور اس کے کردار، عورت کے جو کردار ہیں، ماں کی شکل میں، بیٹی کی شکل میں، کسی کی بہو بننے کی شکل میں، عورتوں کے جو کردار ہیں وہ کردار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں بتائے اور اپنے معاشرے میں پریکٹیکلی صحابہ کو سکھائے، عملی شکل میں صحابہ کو سکھائے کہ کسی کی بیٹی جب تمہارے گھر میں آتی ہے تو اس کے ساتھ کیا احترام کا سلوک ہونا چاہیے، خود تمہارے گھر میں بیٹی ہے تو اس کے ساتھ کیا احترام کا سلوک ہونا چاہیے، تمہاری ماں ہے تو اس ماں کے ساتھ تم کیا سلوک کرو گے، وہ سلوک کا طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ اور خود ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابوا میں تشریف لے گئے، جہاں پر آپ کی والدہ آمینہ مدفون تھی، وہاں پر آپ تشریف لے گئے، اور جب قبر مبارک کے پاس جا کے بیٹھے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو ایک صحابی نے تعجب سے پوچھا: یا رسول اللہ اتبکی، کیا آپ رو رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ماں کی یاد آ گئی، ماں کی ممتا اور ماں کی محبت کی یاد آ گئی، اس لیے میں اپنی آنکھوں میں آنسو نہیں روک پایا۔ تو یہ کردار، عورتوں کا کردار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو سکھایا ایک دین کی شکل میں۔
ایک پاکیزہ دین اور ایک اسلامی معاشرہ، اسلامی تہذیب و تمدن کی شکل میں۔ قرآن کریم کی وہ آیتیں جس میں اللہ فرماتے ہیں قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، ان مومنین مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ یہی حکم عورتوں کو دیا۔ عورتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، مومنات عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ کیوں؟ محمد رسول اللہ اسلامی معاشرہ جو ایک دین کی شکل میں تیار کر کے ہم سب کو دینا چاہتے تھے، اس کی بنیاد، اس کی اصل بنیاد اور اس کی جو وجوہات تھی وہ اس پر ہی رکھی گئی ہے کہ انسان اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے۔ اس لیے کہ آگے جو خرابیاں وجود میں آنے والی، مستقبل میں جو خرابیاں وجود میں آنے والی ہے معاشرے کی، اگر ان خرابیوں پر آپ روک تھام کرنا چاہتے ہیں تو اس کی سب سے پہلا زینہ، سب سے پہلی جو اس کی سیڑھی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ مرد اگر اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، عورتیں اگر اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتی ہیں، معاشرہ خود بخود پاکیزہ ہوتا چلا جائے۔ قرآن کریم کی دوسری جگہ پر اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا مت کرو یہ نہیں کہا، بلکہ یوں کہا زنا کرنے کی جتنی چیزیں ہیں ان سے قریب بھی مت ہو۔ زنا تو آخری طریقہ ہے، آخری اسٹپ، اس سے پہلے سکھایا گیا ان کو وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا سے قریب بھی مت ہو، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، اس لیے کہ یہ انتہائی بری چیز ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بہت برا طریقہ ہے، برا راستہ ہے۔ اور جن معاشروں میں یہ خرابیاں آ جاتی ہیں، جن سماج، سوسائٹی اور جو کلچر زنا جیسی بری چیز کی شکار ہو جاتی ہیں، سب سے پہلے اللہ کی رحمتیں وہاں سے اٹھ جاتی ہیں، اللہ کی رحمتیں وہاں سے اٹھ جاتی ہیں۔ اور کتنا برا ہوگا وہ معاشرہ جس کے اوپر اللہ کی رحمت ہی نہ ہو۔ ہم سب اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں، اگر اللہ ہم سب کے اوپر سے اپنی رحمتیں ہی اکھاڑ دے تو ہم سے زیادہ برا اس کائنات کے اندر کون ہوگا میرے بھائی؟ یہ اللہ کی رحمتوں ہی کا وجود ہے، اللہ کی ان کرامتوں، اللہ کی ان رحمتوں ہی کا وجود ہے کہ میں اور آپ ہم سب اس معاشرے میں چل رہے ہیں۔ یہ جو تھوڑے کچھ اجلے نظر آتے ہیں، تھوڑے کچھ لوگ ہمارا احترام کرتے ہیں، وہ اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ اللہ کی رحمتوں کا وجود ہمارے اوپر، ورنہ جس دن اللہ کی رحمت کا سایہ ہمارے اوپر سے اٹھ جائے گا، دنیا ہماری طرف جھکنا بھی گوارا نہیں کرے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ خود اپنے بارے میں فرماتے، جب دعا کرتے تھے تو دعا کے اندر یہ جملہ کہتے تھے اللہ یہ تیری ستاری کا معاملہ ہے کہ ہم تو اندھیرے میں ایسے ایسے گناہ کرتے ہیں کہ اجالے میں تو دنیا کے سامنے ہمارے گناہ دکھاتا نہیں ہے، تو نے اس کے اوپر ستاری اور پردے کا معاملہ کر رکھا ہے، ورنہ اگر تو ہمارے گناہ رات میں کیے ہوئے، اندھیرے میں کیے ہوئے گناہ دین کے اجالے میں لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے تو یہ دنیا والے ہماری طرف جھکنا بھی گوارا نہ کرتے۔ حسن بصری فرمایا کرتے۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہی کا وجود ہے میرے بھائیوں، اس کی ستاری ہی کا وجود ہے کہ میں اور آج احترام کے ساتھ اللہ کی سرزمین کے اوپر چل رہے ہیں، لوگ ہمیں احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ورنہ قرآن کی تعلیم میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، زنا کے قریب بھی مت ہو، اس لیے کہ یہ انتہائی بری چیز ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بہت برا راستہ۔ زنا کے عنوان سے اپنے معاشرے کو پاک کرنے کے لیے ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف جانا پڑے۔ آپ نے صحابہ کو جو تیار کیا تھا ایک بہترین دین اسلام کی شکل میں، اور ایک بہترین معاشرہ، ایک بہترین کلچر، ایک اسلامی تہذیب و تمدن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو عطا فرمایا تو اس کی طرف ہم جاتے ہیں۔
حضور کے زمانے میں مرد اور عورتیں مسجد نبوی میں نماز پڑھا کرتی تھی. اسی طریقے سے پردے کی آیت اتری نہیں تھی ابھی قرآن کریم کے اندر. جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، یہ قرآن کریم کے 18ویں پارے سورہ نور کی آیت. سورہ نور کے اندر بہت سارے مسائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو ریلیٹڈ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارے. اس میں پردے کی آیت بھی اتاری ہے، زنا کرنے والوں کی سزائیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری ہے. بڑی پیاری صورت. بلکہ ہونا چاہیے کہ اس صورت کا ترجمہ اور اس صورت کے اوپر چھوٹی موٹی تشریح ہمارے عورتوں کو جمع کر کے سنانی چاہیے، ہمارے مردوں کو جمع کر کے آج کے معاشرے میں اس کو سنانا چاہیے. اس کی ضرورت ہے، سخت ضرورت، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر اتاری. بہرحال جب یہ صورت اور اس میں اترنے والے احکام اترے نہیں تھے تب عورتوں کے لیے پردہ نہیں تھا. مرد اور عورتیں مسجد نبوی میں ساتھ میں نمازیں پڑھا کرتی تھی. لیکن حضرت عمر کے اندر سے چاہت تھی کہ کوئی پردے کی آیت اترے اور عورتوں کا مسجدوں میں آنا بند ہو جائے. اس لیے کہ کون سا آدمی دل میں کیا لے کے چلتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. مسجدوں میں منافق بھی آتے تھے کہ بظاہر جو مسلمان تھے اللہ کے رسول کو اپنا مسلمان ہونا دکھاتے تھے، لیکن اندر سے وہ مسلمان نہیں تھے، اندر سے وہ یہودی تھے. وہ مسلمان کی عورتوں کو تاڑتے تھے، ان کو غلط نگاہوں سے دیکھتے تھے. اور ایمان والا بندہ جو ہوتا ہے وہ ان تمام باتوں کو فوراً آبزرو کر لیتا ہے، فوراً سمجھ لیتا ہے. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والے بندوں کو فراست ایمانی عطا فرمائی. حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے بچو، اس لیے کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. کتنی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دنیا 5 سال کے بعد سمجھتی ہے، ایمان والا 5 سال پہلے اس کو محسوس کر لیتا ہے. یہ کیوں؟ اللہ نے فراست ایمانی ہر مومن کو عطا فرمائی. کبھی کبھی گناہوں کی کثرت کی وجہ سے فراست ایمانی دب جاتی ہے، اور انسان جب گناہوں سے پاک ہوتا ہے تو فراست ایمانی ابھر آتی، اور انسان اپنی ایمانی فراست سے ایسی ایسی چیزیں محسوس کر لیتا ہے جو دوسروں کو محسوس کرنے میں سالوں لگ جاتے ہیں. یہ فراست ایمانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ کو اور آپ کے بعد صحابہ کو اعلیٰ درجے کی عطا فرمائی. اس میں جو حضرت عمر، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، ان کو اللہ نے فراست ایمانی کامل درجے کی عطا فرمائی. بہت ساری چیزیں ایسی تھی کہ جو دوسرے صحابہ کو محسوس کرنے میں وقت لگتا تھا، حضرت عمر پہلی مرتبہ میں محسوس کر لیتے. چنانچہ اللہ کے رسول کو بار بار کہتے تھے یا رسول اللہ، میری اندر کی چاہت ہے کہ عورتوں کے لیے کوئی پردے کا نظم ہو. میری اندر کی چاہت عورتوں کے لیے پردے کا کوئی نظم ہو، کوئی قاعدہ ہو جو اللہ کی طرف سے بندوں کے اوپر اتارا جائے. اور کبھی کبھی تو اللہ کے رسول کے سامنے کہہ نہیں سکتے تھے، حضور کا رعب دیکھ کر کہہ نہیں سکتے تھے، ورنہ اندر کی یہ چاہت ہوتی تھی کہ یہ عورتیں مسجد میں نہ آئے نماز پڑھنے کے لیے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری پردے کی آیتیں 18ویں پارے کے سورہ نور کے اندر اتاری کہ ان مومن عورتوں سے کہو کہ جب وہ گھر سے نکلیں تو اپنے سروں پر پردہ ڈال دیا کریں، چلمن کو ڈال دیا کرے، اپنے چھاتیوں کے اوپر کپڑا ڈال دیا کرے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری آیتیں. اور ان کو کہا گیا کہ زمانے جاہلیت میں جو عورتیں اپنے آپ کو بنا و سنگار کر کے لوگوں کو دکھانے کے لیے نکلا کرتی تھی، ان کو کہو کہ یہ عورتیں آج کے زمانے میں ایسے نہ نکلا کرے. یہ آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری تو حضرت عمر خوش ہو اور کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر پردوں کی آیتوں کو اتار دی.
خوشی کا اظہار فرمائے. عورتوں کے مسجدوں میں آنے کے مسئلے کو لے کر حضرت عمر کے اندر کی چاہت تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے. حضرت ابوبکر کا زمانہ آیا تو حضرت ابوبکر کو بھی کہا کرتے تھے یا ابوبکر کوئی ایسا قانون کوئی ایسا حکم سناؤ نا کہ عورتیں مسجد میں نہ آئے. لیکن حضرت ابوبکر نے فرمایا جو کام اللہ کے رسول نے نہیں کیا وہ میں نہیں کروں گا. چپ ہو گئے, کچھ نہیں بول پائے. خود حضرت عمر نے کیا کیا وہ میں آپ کو سناتا ہوں. ایک دن رات کے وقت مسجد سے نماز پڑھ کے نکل رہے تو جلدی جلدی مسجد سے نماز پڑھ کے اندھیرے میں کھڑے ہو گئے اور خود حضرت عمر کی بیوی جب وہاں سے تشریف لے جانے لگی تو پیچھے سے ان کی چادر کھینچ کے کہیں پر چھپ گئے. بس اتنا ہی کر دیا. جب گھر پہنچے تو حضرت عمر کی بیوی خود شکایت کرنے لگی حضرت عمر سے اور کہنے لگی اللہ حفاظت فرمائے کیا زمانہ آ گیا, آج میں نماز پڑھ کے آ رہی تھی کسی نے میری چادر کھینچی, آئندہ میں کبھی مسجد میں نہیں جاؤں گی, گھر میں نماز پڑھوں گی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اسی چیز کی ضرورت ہے. حضور کا زمانہ پاکیزہ زمانہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا خیر القرون قرنی. میں جمعہ کے خطبے میں پڑھتا ہوں دوسرے خطبے میں. کیا مطلب ہے اس کا؟ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. اللہ کے رسول نے فرمایا بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے جس کو اللہ نے شرور اور فتن سے پاک زمانہ بنایا. یعنی جب تک میں دنیا میں تمہارے بیچ میں موجود ہوں میرا زمانہ بہترین زمانہ ہے. ثم الذین یلونہم, پھر میرے بعد کا زمانہ یعنی تابعین کا زمانہ. ثم الذین یلونہم, پھر ان کے بعد کا زمانہ یعنی تبع تابعین کا زمانہ. تو حضور کا زمانہ شروع اور فتن سے پاکیزہ زمانہ تھا, اس لیے اس طرح کی چیزیں حضور کے زمانے میں پیدا نہیں ہوئی. صحابہ کا زمانہ بھی پاکیزہ زمانہ تھا جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے گواہی دی. لیکن جس دن حضرت عثمان کی شہادت ہوئی شرور اور فتن نے سر اٹھانا شروع کر دیا. تو میرے بھائیوں حضور کے زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ تیار کیا اور ان کو تعلیم دی گئی کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کر. چنانچہ جس زمانے میں ملک شام فتح ہو رہا تھا اسلامی لشکر کے گورنر حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام فتح کرنے کے کرتے 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 آخری دن جب قلعے میں داخل ہونے کی باری تھی تو عیسائی لوگ تھے, انہوں نے محسوس کیا کہ ہم مسلمانوں سے میدان میں جیت تو نہیں سکتے, لہذا بھی کام کرتے کل اسلامی لشکر ہمارے قلعے میں داخل ہونے والا ہے تو قلعے کے راستے کے دونوں طرف ہم اپنی دوشیزاؤں کو ارد نگن جس کو ہم بولتے ہیں یعنی کپڑا پہننا نہ پہننا برابر, ایسے کپڑے پہنا کر ہم اپنی دوشیزاؤں کو دونوں لائن میں کھڑا کر دیں گے. اسلامی لشکر جب ہمارے قلعے کے اندر داخل ہوگا ہماری لڑکیوں کے حسن کو دیکھ کر ان کا دیوانہ بن جائے گا اور ان کے پیچھے لگ جائے گا تو ہم پیچھے سے ان کے اوپر حملہ کر دیں گے. یہ ان کی چال. حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جاسوسوں نے آ کر ان کو بتا دیا. حضرت ابو عبیدہ نے اسلامی لشکر کو جمع کیا اور ان کے سامنے قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. اے ایمان والے بندو سنو, کل تمہارا امتحان ہے. عیسائیوں نے تمہارے ایمان کو ڈگمگانے کے لیے تمہارے اسلامی معاشرے کو ڈگمگانے کے لیے اپنی دوشیزاؤں کو ننگے ہونے کی حالت میں تمہارا ویلکم کرنے کے لیے کھڑا کیا ہے. کل تمہارے ایمانی غیرت کا امتحان ہے. کل قرآن کریم کی آیتوں کے اوپر تمہارا کتنا عمل ہے اس کا امتحان ہے. اسلامی معاشرے کی پاکیزگی کا اور اسلامی تہذیب و تمدن کی حفاظت کا امتحان ہے.
کل جب تم قلعے میں داخل ہوں گے یہ دوشیزائے ننگے ہونے کی حالت میں تمہارا استقبال کرے گی. تمہیں قرآن کریم کی آیت پر عمل کرتے ہوئے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا ہے. چنانچہ دوسرے دن جب اسلامی لشکر ملک شام کے قلعے میں داخل ہوا تو اس اسلامی لشکر کے سامنے قرآن کریم کی آیتیں اور قرآن کریم کی ان آیتوں کے اوپر عمل کرتے ہوئے پورا کا پورا اسلامی لشکر اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے ہوئے اسلامی قلعے میں داخل ہو گیا. ایک لشکر کے ایک آدمی نے بھی ان عورتوں کی طرف نگاہوں کو اٹھا کر نہیں دیکھا. چنانچہ جب قلعہ فتح ہو گیا اور عیسائی لوگ ملاقات کرنے کے لیے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے اے ابو عبیدہ یہ تم انسان لے کر آئے ہو یا فرشتے لے کر آئے؟ ارے بھائی یہ انسان ہے کہ فرشتے ہیں؟ ہم نے دونوں لائن میں اپنی دوشیزاؤں کو کھڑا کیا تھا لیکن ایک آدمی نے بھی ہماری عورتوں کی نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا. تو حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا ہمارے سامنے اسلامی کلچر تھا, ہمارے سامنے محمد رسول اللہ کا بتایا ہوا اور دیا ہوا دین تھا جس دین میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کسی نامحرم کو نگاہ اٹھا کر دیکھنے کی تمہیں اسلام میں اجازت نہیں. چنانچہ قلعہ فتح ہو. تو میرے بھائیوں یہ دنیا کو جو ننگا پن دیا ہے وہ انہیں کی تہذیب نے دیا ہے, اسی مغربی تہذیب اسی ویسٹرن کلچر نے آپ کو دیا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں پردے کے اندر محفوظ رہنے والی عورتیں آزادی نسواں کے نام پر اور اپنی آزادی کے نام پر یہ عورتیں باہر آئے, مردوں کی طرح کندھے سے کندھا ملا کر دکانوں میں کام کرے, شاپنگوں میں کام کرے, مال میں جا کر کام کرے. ان کو عورتوں کو مردوں کے برابر کرنا ان کا مقصد نہیں ہے. وہ ان عورتوں کو گھر کے چار دیواری سے نکال کر سڑک کی زینت بنانا چاہتے ہیں اور ہوس کے پجاری جو مرد ہیں ان کی نگاہوں کا شکار کرنا چاہتے ہیں. اس لیے وہ عورتوں کو گھر کی چار دیواری سے نکال کر باہر لائے. میرے بھائیوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگر کا ٹکڑا سیدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کتنی پاکیزہ عورت, سیدۃ نساء اہل الجنہ, اللہ نے ان کو عورتوں کی جنت کی عورتوں کا سردار بنایا. ایک مرتبہ رمضان کا چاند نظر آ گیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہ تشریف لے گئے اور جا کے کہنے لگے میری بیٹی رمضان کا چاند دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ پورا مدینہ چاند دیکھنے کے لیے باہر آیا ہے, تم نے چاند دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ تو حضرت فاطمہ نے کیا فرمایا میرے بھائی؟ فاطمہ الزہرا فرماتی ہے اے میرے ابا جان چاند دیکھنے کا تو بڑا دل کر رہا تھا, چاند دیکھنے کے لیے اپنی جگہ سے اٹھی بھی لیکن میری غیرت نے مجھے روک دیا. حضور نے فرمایا کون سی غیرت؟ کہا کہ اے ابا جان چاند دیکھنے کا ارادہ بھی ہوا لیکن بعد میں میرے دل کے اندر یہ خیال آیا میں اس چاند کو کیوں دیکھوں جس چاند کے اوپر غیر محرم مردوں کی نگاہیں پڑی. کتنی بڑی بات ہے. شریعت اور مسئلے کے اعتبار سے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کو چاند نہ دیکھنا تو کہا جائے, دیکھ سکتے عورتیں اس چاند کو دیکھنے میں کیا حرج ہے. لیکن حضرت فاطمہ الزہرا کی ایمانی غیرت دیکھیے کہ مجھے وہ چاند دیکھنا گوارا ہی نہیں ہے جس چاند کے اوپر غیر محرم مردوں کی نگاہیں پڑی. یہ تھا اسلام کا پاکیزہ معاشرہ میرے بھائی. ایسا معاشرہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو عطا کر کے گئے ہیں, لہذا ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے گھر کی عورتیں اور اپنے گھر کی بچیوں کی حفاظت کریں. انہیں ایسا کپڑا پہنائے جس کپڑے کی وجہ سے ان کا جسم چھوٹتا ہو, ان کو بغیر ضرورت کے اپنے گھر سے باہر نہ نکالے, ان کو آزادی کے نام پر فریڈم کے نام پر یہ فریڈم یہ انگریز لوگوں نے نہ معلوم ایسے نئے نئے لفظ نکالے ہیں کہ اس نئے لفظ کے نام پر عورتوں کو باہر چار دیواری کے باہر نکال کر سڑکوں کی زینت بنا دیا, مالوں کی زینت بنا دیا تاکہ تم انہیں دیکھو. یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے میرے بھائی. اسلام نے عورت کو عزت دی, چار دیواری کے اندر اس کو محفوظ رکھا ہے اور مردوں کو تعلیم دی ہے کہ ان کی عزت اور ناموس کی حفاظت کرو. یہ گھر کی دوشیزائیں ہیں, یہ چراغ ہے تمہارے گھر کے,
یہ کوہینور ہیرے سے زیادہ قیمتی ہیں، یہ چھپا کر رکھنے کی چیز ہے، ان کو بازاروں کی زینت بنانے کی چیز نہیں۔ اگر یہ بازار کی زینت بن گئی تو تمہارا معاشرہ زنا جیسی بری اور قبیح چیز کا شکار ہو جائے۔ اور مسلمانوں کو اسی لیے کہا گیا کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ کسی نے ایک اللہ والے سے جا کر پوچھا، کیا ہم اپنی جوان بچیوں کو قرآن کریم پڑھنے کے لیے علماء کے پاس بھیجیں؟ سوال سنیے آپ دھیان سے، کیا ہم اپنی جوان بچیوں کو قرآن پڑھنے اور سیکھنے کے لیے علماء کرام کے پاس بھیجیں کہ نہ بھیجیں؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ اگر پڑھانے والا حسن بصری جیسا بزرگ ہو اور پڑھنے والی بچیاں رابعہ بشریہ جیسی بزرگاں ہو، اور جو پڑھایا جا رہا ہے وہ قرآن کریم ہو، جس جگہ پر بیٹھ کر پڑھایا جا رہا ہے وہ مکہ المکرمہ کا حرم مبارک ہو، تب بھی میں قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں دے۔ کتنی بڑی بات ارشاد فرمائی میرے بھائیوں۔ پڑھانے والا حسن بصری، کون تھے حسن بصری؟ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے۔ رابعہ بشریہ بہت بڑی اللہ کی ولیہ تھی۔ تو کہا پڑھانے والے حسن بصری جیسا بزرگ ہو اور پڑھنے والی حسن بصریہ جیسے رابعہ بشریہ جیسی عورت ہو، عظیم عورت ہو، اور قرآن جیسی کتاب پڑھائی جا رہی ہو، اور وہ جگہ بیت اللہ ہو، بیت اللہ کے اندر بیٹھ کر اگر قرآن پڑھایا جا رہا ہو، تب بھی میں قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اس لیے کہ یہ جو دل ہے وہ کسی کے قابو میں نہیں رہتا۔ قرآن کو لے کر، اسلامی تعلیم کو لے کر جب اتنی فکر کی جاتی ہو میرے بھائیوں، تو ہم چھوٹے چھوٹے معاملوں کے اندر اپنی بچیوں کو اور اپنی عورتوں کو بازاروں کی زینت کیسے بنا سکتے ہیں؟ لہذا معاشرے کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ زنا جیسے قبیح چیز سے اور بری چیز سے اپنے معاشرے کو پاک کریں، اور پاک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں نے ایک روایت شروع میں پڑھی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحیاء شعبۃ من الایمان۔ حیا یعنی شرم، یہ تو ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، جب تیرے اندر شرم نہ رہے تو جو چاہے کر۔ انسان کوئی بھی کام کرنے سے جب ڈرتا ہے تو اس وقت تک ڈرتا ہے جب تک اس کے اندر شرم جیسی چیز موجود ہوتی، اور جب شرم چلی جائے تو وہ انسان ننگا ہو کے سڑکوں کے اوپر نکلے، اس کو کیا حرج ہے؟ شرم تو ہے نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا جو ہے وہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اور آگے فرمایا النظر سهم من سهام ابلیس، یہ نظر جو ہے وہ تو ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر، ابلیس کا تیر نظر کو کہا گیا۔ اور ایک روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا العینان تزنیان وزناہما نظر، یہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، اور آنکھوں کی زنا کیا ہے؟ تو فرمایا غیر محرم عورتوں کو دیکھنا، یہ آنکھوں کا زنا۔ اور زنا میرے بھائی میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا، آج بھی آپ کے سامنے بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے ایک بہت بڑے اللہ کے ولی نے فرمایا کہ زنا جو ہے نا وہ ایک قرض ہے۔ ابو تعف النساء فی المحرم، اگر تم اپنے گھر کی عورتوں کو پاکیزہ رکھنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنے آپ کو پاکیزہ کرو۔ اگر تم پاکیزہ رہو گے، تم کسی کی بچی یا کسی کی عورت کے اوپر نگاہ غلط نہیں ڈالو گے، اللہ یہ انتظام فرمائے گا کہ تمہارے گھر کی عورتیں اور تمہارے گھر کی بچے اللہ کی حفاظت میں رہے، کوئی اس کے اوپر نگاہ نہیں ڈال سکتا۔ بصرہ کا ایک واقعہ، ایک جویلر کا واقعہ لکھا ہے۔ ایک جویلر تھا، سونی جس کو بولتے ہیں، سونی جویلر، اس کے گھر میں پانی بھرنے کے لیے جو نوکر رکھا ہوا تھا وہ 25 سال سے ان کے گھر میں کام کرتا، جس کو عربی میں سقا کہا جاتا ہے، پانی پلانے والا۔ بھروسہ مند آدمی تھا، کیونکہ 25 سال کے اندر اس نے گھر میں کوئی ایسا کام نہیں کیا تھا کہ جس کی وجہ سے اس کے اوپر شک کیا جائے۔ 25 سال سے جویلر کے گھر میں کام کرتا۔ ایک دن اچانک اس کو کیا ہو گیا کہ وہ پانی دینے کے لیے، جویلر کی بیوی کو پانی دینے کے لیے گھر میں گیا
نے اپنی مالکن کا ہاتھ پکڑ لیا. ہاتھ پکڑنے کے بعد فوراً چھوڑ دیا اور اس پر افسوس بھی کرتا ہوا روتا ہوا گھر سے نکل گیا کہ آج نہ معلوم مجھے کیا ہو گیا کہ میں نے اپنی مالکن کا ہاتھ پکڑ لیا, اور روتا ہوا چلا گیا. شام کو جب جویلر گھر آیا تو بیوی روتے ہوئے چلاتے ہوئے کونے میں بیٹھی ہوئی ہے. جویلر نے پوچھا کیا بات ہے, کیوں رو رہی ہو؟ کہ رو اس بات پر رہی ہوں کہ 25 سال سے جو نوکر بھروسہ مند ہمارے گھر میں کام کر رہا ہے, آج تک اس نے کبھی کوئی ایسا کام نہیں کیا, لیکن آج اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا. مجھے افسوس اس بات کے اوپر ہے کہ اس نے میرا ہاتھ کیوں پکڑ لیا. یہ بات سن کر جویلر زور زور سے رونے لگا, اور جویلر روتے ہوئے کہنے لگا اے میری بیوی, یہ قصور اس کا نہیں ہے, قصور تیرے شوہر کا ہے. میں بھی 25 سال کے اندر مارکیٹ میں اپنی دکان کھولے ہوئے ہوں. میں نے بھی کبھی کسی غیر محرم عورت کو چوڑی پہناتے ہوئے میرے دل کے اندر غلط خیال نہیں آیا. آج نہ معلوم کیا ہو گیا, کسی غیر محرم عورت کو چوڑی پہناتے ہوئے شہوت کے ساتھ میں نے اس کا ہاتھ چھو لیا تھا. اس کی سزا اللہ نے میرے گھر میں یہ دکھائی کہ 25 سال سے گھر میں کام کرنے والے نوکر نے میری بیوی کا ہاتھ چھوڑ دیا. اسی کو کہتے ہیں جیسی کرنی ویسی بھرنی, نہ مانے تو کر کے دے, جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے, نہ مانے تو مر کے دے. میرے بھائیوں, دنیا کے اندر اس کی سزا بھگتنی پڑتی ہے. بہرحال میں اپنی بات عرض کر رہا تھا کہ زنا ایک قرض ہے. ان زنا دین, زنا ایک قرض ہے. فإن اقرضته, اگر تم کسی کو یہ قرض دو گے, بھلے تم مر گئے, سامنے والا وہ قرض تمہارے گھر سے وصول کرے. اور کیسے وصول کرے گا؟ فرمایا کان الوفاء من اہل بیتک ولو بجدارہ. میں ایگزامپل دے کر آپ کو سمجھاتا ہوں, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اگر کسی کے ساتھ آپ نے زنا کر دیا تو دنیا میں اللہ اس کی سزا یہ دیتا ہے کہ وہ سامنے والا مرد تمہارے گھر کی کسی نہ کسی عورت کے ساتھ زنا ضرور کرے. مان لو تھوڑی دیر کے لیے تمہارے گھر میں کوئی بیوی نہیں ہے, کوئی بیٹی نہیں ہے, کوئی بہو نہیں ہے, یعنی عورت ذات کی کوئی چیز اگر تمہارے گھر میں نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا؟ کم سے کم اپنی شرمگاہ کو تمہارے گھر کی دیوار کے ساتھ رگڑ کر جائے. یہ ہے ولو بجدارہ. زنا ایک قرض ہے, اگر تم کسی کے ساتھ کرو گے تو اس کا خمیازہ تمہارے گھر کی دوشیزاؤں کو, تمہارے گھر کی عورتوں کو بھگتنا پڑے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. لہذا میرے بھائیوں, اپنے معاشرے کو زنا جیسی بری چیز سے پاک کرو, اور اس کے لیے تالی دونوں ہاتھ سے بچتی ہے میرے بھائیوں. اور تالی دونوں ہاتھ سے بچنے کا مطلب یہ ہے خود ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے, اور اپنے گھر کی عورتوں کو تعلیم دے, ترغیب دے. ایسے قرآن کریم کی آیتیں ان کو پڑھ پڑھ کر سنائے, محمد رسول اللہ کا معاشرہ انہیں بتائے, محمد رسول اللہ کی گھر کی عورتوں کے واقعات ان کو پڑھ پڑھ کر ہمارے گھر کی عورتوں کو سنائے, تاکہ یہ عورتیں بھی خود اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے. اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور کہتے ہیں ہمارے اکابرین نے لکھا ہے, ہر انسان چاہتا ہے, انسان کبھی چاہتا ہے کہ میں خود اپنی نگاہوں کی حفاظت کروں. تو بد نظری سے, بری نظر سے بچنے کے لیے آپ کون کون سا عمل کر سکتے ہیں؟ اگر آپ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو آپ کون سا عمل کرو گے؟ تو فرمایا اس کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ جو انسان دنیا میں بد نظری کا شکار رہتا ہے, کل قیامت کے دن وہ اللہ کے دیدار سے محروم رہے گی. کتنی بڑی چیز, دیدار الہی, اللہ کا دیدار کس کو نہ ہو. لہذا انسان یہ تصور کرے جب بھی کسی عورت اور کسی نامحرم عورت کے اوپر ہماری نگاہ پڑے تو انسان یہ سوچے اگر دنیا کے اندر میں یہ لذت اٹھاؤں گا تو کل قیامت کے دن اللہ میری آنکھوں کو دیدار الہی سے محروم کرے گا. فوراً اپنی نگاہوں کو جھکائے. اور اسلام میں پہلی مرتبہ نہ چاہتے ہوئے اگر کسی کے اوپر آپ کی نگاہ پڑ گئی تو وہ معاف ہے, اس کے اوپر اسلام میں کوئی پکڑ نہیں ہے. بغیر نہ چاہتے ہوئے اگر آپ کی نگاہ پڑ گئی تو اسلام میں معاف ہے. چاہتے ہوئے, چاہنے کے بعد دوبارہ اس کو دیکھنا, اسلام میں اندر اس کے اوپر اللہ نے پکڑ فرمائی. تو پہلا یہ تصور دل میں پیدا کرے کہ مجھے اللہ اپنے دیدار سے محروم کرے گا. یہ تصور جب دل میں آ جائے گا انسان اپنے آپ کو کنٹرول کر دے گا. دوسری چیز ہے, فرمایا کسی بھی عورت کو, کسی بھی ماں بہن کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس وقت اپنی
اپنی ماں اور اپنی بیٹی کا تصور کرو کہ جب میں اس بات کو گوارا نہیں کر سکتا کہ میری بیٹی کو یا میری بہن کو یا میری ماں کو کوئی غلط نگاہ کے ساتھ دیکھے، تو اس بات کا تصور آپ کیسے کر سکتے ہو کہ آپ کسی کی بیٹی کو یا کسی کی عورت کو غلط نگاہ کے ساتھ دیکھو؟ یہ تصور اپنے دل میں پیدا کرو. جب انسان کے اندر یہ تصور آ جاتا ہے تو وہ دوسروں کے اوپر بھی اپنی نگاہوں کو نہیں دوڑاتا ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دنیا میں جو بد نظری کا شکار ہوتا ہے کل قیامت کے دن اللہ اس کی آنکھوں کے اندر گرم گرم سلائی کو پھیرے، سلائی لوہا گرم کر کے اس کی آنکھوں کے اندر پھیرا جائے گا، جن آنکھوں کے ذریعے وہ زینہ دنیا کے اندر کیا کرتا تھا. اس کا تصور جب دنیا کے اندر دل کے اندر آ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں. لہٰذا میرے بھائیوں، بد نظری سے اپنے آپ کو بچاؤ، قرآن کریم کی آیتوں پر عمل کرو، سورہ نور کی تلاوت ترجمے کے ساتھ خود بھی پڑھو. پڑھے لکھے لوگ ہوں آپ، ترجمہ کلام پاک والا قرآن ہماری مسجد میں موجود ہے. کبھی وقت نکال کر سورہ نور، چھوٹی سی صورت ہے، زیادہ بڑی صورت نہیں ہے، پاؤ پارے سے قریب قریب کی صورت ہے. اس صورت کا ترجمہ آپ پڑھیے اور اس کا مطلب سمجھیے. اپنے گھر کے مستورات کو یہ صورت پڑھ پڑھ کے سنائیے، اس کا مطلب سنائیے. اللہ ہم سب کو حفاظت فرمائے، ہمارے گھر کی مستورات کو اللہ تبارک و تعالیٰ بدنگاہی سے حفاظت فرمائے. دوسری ضروری اور اہم چیز میرے بھائی یہ تھی کہ آپ لوگوں نے دیکھا پیر کے دن جو بل راجیہ سبھا اور لوک سبھا کے اندر جو پاس ہوا اور اس کے جو مسائل ہیں اس کے اوپر کیا کیا آوازیں پوری دنیا کے اندر اٹھائی گئی. خاص طور پر ساؤتھ انڈیا کے اندر، نارتھ انڈیا کے اندر جو آوازیں اٹھائی گئی، تو یہ جو بل پاس کرنے کے مسائل تھے وہ ایک الگ موضوع ہے، اس کے اوپر ابھی میں گفتگو نہیں کر سکتا. لیکن اس کے آڑ کے اندر آنے والی جو چیزیں ہیں ان چیزوں کے اندر سے بہت اہم چیز جو ہے وہ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم مسلمان اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں. میرے کو یہ بل کسی دیوبندی، کسی بریلوی، کسی اہل حدیث، کسی غیر مقلد کے لیے نہیں لایا گیا، یہ بل مسلمانوں کے لیے لایا گیا. ہم سب پہلے مسلمان ہیں میرے بھائیوں. فرقوں میں بٹنے سے پہلے آپ دیکھو کہ آپ مسلمان ہیں، اور تمام مسلمان کو محمد رسول اللہ نے ایک دوسرے کا بھائی کہا. مسلمان کا بھائی ہے. فرقے تو بہت بعد میں، لوگ اپنا پلو صحیح کرنے کے لیے یہ کرسیوں کے اوپر بیٹھنے والے مولویوں نے ان فرقوں کو وجود بخشا. یہ مولوی لوگوں کو بھڑکانا چاہتے ہیں جو کم علم رکھتے ہیں، اور لوگوں کو ممبروں کے اوپر بیٹھ کر لوگوں کو غلط طریقے بتا کر آپس میں فرقوں کے اندر لوگوں کو بانٹ دیا ہے. اللہ مسلمانوں کو فرقوں میں بٹنے سے محفوظ فرمائے، ہماری حفاظت فرمائے اور ہمارے صفوں میں اتحاد پیدا کرو. دوسری بات، خاص طور پر اپنا برتھ سرٹیفکیٹ، جنم داخلہ جس کو ہم بولتے ہیں، اس کو درست کرو. اگر آپ کے پاس آپ کا جنم داخلہ نہیں ہے، کسی بھی طریقے سے آپ اپنا جنم داخلہ نکالیے. چاہے آپ کو وکیل روکنا پڑے، چاہے آپ کو کورٹ کے چکر کاٹنا پڑے، لیکن جنم داخلہ، آپ کا برتھ سرٹیفکیٹ، یہ آپ کا سب سے بڑا ڈاکیومنٹ ہے. اس ڈاکیومنٹ کو آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے آپ اپنائیے. میں نے آسام کا سفر کیا تھا، جب برما گیا تھا اس وقت آسام میں کچھ لوگوں سے ملا تھا، تب مجھے پتا چلا، اور ابھی بھی جن لوگوں سے میں رابطے میں ہوں، میں نے رپورٹ لی، انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنا برتھ سرٹیفکیٹ نکالنے کے لیے 5,000 سے لے کر 1,00,000 روپے تک کا خرچہ کیا. ہم نے تو ایسا نہیں کیا میرے بھائی، ہم تو پڑھے لکھے لوگ ہیں الحمدللہ، اور ہماری نگر پالیکا اور ہمارا جو گاؤں کا پنچایتی نظام ہے اس نظام کے اندر ہم سہولت کے ساتھ کر سکتے ہیں ان سب کاموں کو. لہذا آپ ان کاموں کی کیجیے. برتھ سرٹیفکیٹ خاص طور پر آپ اپنا نکالوائیے، اور اسلامی معاشرے میں آئیے. آپ اپنا حلیہ اسلامی بنائیے. آپ کچھ بھی کہہ لو، لیکن آپ اپنے سروں کو ٹوپیوں سے ڈھک کر رکھیے. آپ اپنا جو یہ 5 فٹ کا جو اللہ نے جسم دیا ہے اس جسم کو آپ اسلامی طریقے کے مطابق بنائیے. اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کیجیے، اپنے ڈاکیومنٹ کو صحیح کیجیے. باقی کام جو ہے آپ اپنے اللہ کے اوپر چھوڑ دیجیے. اللہ بہت بڑا ہے. دنیا کی چالیں، جب دنیا اپنی آخری چال چلتا ہے تب جا کے اللہ کی پہلی چال شروع ہوتی ہے. وَمَكَرُوا اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. دنیا چاہے کتنی چال چل لے، لیکن اللہ جب چال چلنے پہ آئے گا، اللہ ہلکی سی رسی کو اگر کھینچ لے گا تب دنیا والوں کی چالیں بیکار ہو جائے گی میرے بھائیوں. لیکن اس سے پہلے ضروری ہے مسلمان اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کرے. اللہ ہم سب کو ایک پلیٹ فارم پر آنے کی، اپنے معاشرے کو درست کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.